بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے ان جنگوں کی کہ جو مدینہ میں جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس کے بعد پے در پے جنگیں ہوئیں۔ جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، اور اس کے بعد تیسری جنگ جس پہ ہم آج بات کریں گے وہ ہے جنگ احزاب، یا جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ دو جنگوں کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی ہوئی، جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر ناکامی ہوئی، لیکن مومن کی لغت میں ناکامی کا لفظ نہیں ہوتا۔ مومن تو کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مؤمنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ ہوں گے قیامت کے۔ قد افلح المؤمنون کا مطلب ہے مومنین کامیاب ہو گئے، ہو چکے۔ تو مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج کل ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اعلیٰ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں، اگر اس میں آپ کوئی فلورش کرنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہوئے۔ کوئی بھی آپ کوشش کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یا تو آپ کامیاب ہوتے ہیں یا آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نا ناکام نہیں ہوتا ہے انسان۔ اگر سمجھدار انسان ہے، ہوشیار انسان ہے، باشعور انسان ہے تو وہ یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ سیکھتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ناکام ہو گیا۔ ناکام کا مطلب ہم نے ایک پلاننگ کی، وہ نتیجہ حاصل نہ کر سکی، وہ پلاننگ جو ہمارے ذہن میں تھی۔ تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ آخر ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کمی رہ گئی، کیوں ہمارا یہ آئیڈیا کامیاب نہیں ہوا، اور پھر دوبارہ کوشش کریں۔ ناکامی کا مطلب تو مایوسی ہے، تو مومن مایوس نہیں ہوتا کبھی۔ تو مسلمانوں نے جنگ بدر میں کامیابی حاصل کی، جنگ احد میں انہوں نے سبق حاصل کیا، یہ سیکھا کہ اصل میں جنگ احد میں اتنا نقصان ہمیں کیوں اٹھانا پڑا، اور وہ ظاہر ہے، واضح ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی آیتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جنگ احد میں تمہیں ناکامی ہوئی ہے بظاہر، تو یہ بھی اصل میں خداوند عالم کے ایک منصوبہ تھا۔ سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں وغیرہ کہ جن میں جنگ احد کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ 165 سے آنورڈ 139 بھی ہے۔ تو 165 میں کہا گیا ہے کہ اولم اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، کہ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی تو اسی جیسی یا اس سے ڈبل مصیبت تمہارے دشمنوں کو بھی ملی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے لوگ مارے گئے، ہم زخمی ہو گئے۔ تو اگر تمہیں نقصان ہوا تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے دشمن کو بھی نقصان ہوا۔ قلتم انی ھذا، تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے ہمارے پر مصیبت آ پڑی۔ قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آئی ہے، یہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور اس دن جو تمہیں تکلیف پہنچی جب دونوں لشکر باہم آمنے سامنے تھے
تو یہ اصل میں اللہ کے حکم سے پہنچی. ہر کام جو اس نیچر کے اندر ہو رہا ہے تو اس کا اصل جو فاعل مطلق ہے وہ خدا ہے. البتہ خدا کسی کام کو انجام اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور اسباب ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. یعنی تمہیں جو تکلیف پہنچی تو خدا کے حکم سے پہنچی، اور اس میں تمہارا اپنا ہاتھ تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ مؤمنین کی پہچان کروا دے، پتہ چل جائے اصل میں مومن کون ہے. یعنی مومن کون ہے اور ایمان کا فقط دعویٰ کرنے والے کون ہیں، ہے نا، یہ پتہ چل جانا چاہیے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں اور اس سے پہلے کی آیتیں بھی ہیں. صلوات پڑھے ایک مل کے محمد والے فونٹ چھوٹا ہو رہا تھا، میں نے ذرا سائٹ چینج کیا تو اب جو ہے وہ ہمارے دیگر صلوات اتنی دیر میں تو قرآن سے کھول لیتے ہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اصل میں ایک اور آیت میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. جی آ گئی وہ. اور وہ ہے آیت نمبر 139، یہ سورہ آل عمران ہی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم دل شکستہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. مایوس ہو رہے تھے نا مسلمان جنگ احد کے بعد. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالادستی عطا کرے گا. اس میں گھبرانے والی، دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں. اور پھر دیکھیں وہی بات جو پہلے کی گئی ہے آیت نمبر 140 میں دوبارہ کی جا رہی ہے. اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح زخم لگا ہے جس طرح تمہیں لگا ہے. یہ بات قرآن کریم میں اور دیگر مقامات پر بھی آئی ہیں کہ مثلا ایک جگہ ہے کہ اِذ کنتم تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگا ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگا ہے، اسی طرح ان کو بھی لگا ہے. یہ اصل میں ایک اٹس اے میٹر آف کنسولیشن. ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نقصان اٹھایا کہ ہمارے دشمن نے بھی نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے، جس طرح آج ہم دکھا رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگ مر رہے ہیں تو ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان کی بھی لاشیں اٹھی ہیں، اسرائیلیوں کی بھی، اور اب بھی مر رہے ہیں، ان کے فوجی بھی مر رہے ہیں. خیر ان کی تعداد کم ہے تو وہ کم مر رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہیں تو زیادہ مرتے ہیں، لیکن بہرحال مرتے وہ بھی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو تمہارے دشمن کو تو نقصان پہنچ رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ گردش ایام ہے، یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. آج تمہاری طرف کامیابی ہے، کل ان کی طرف کامیابی ہو جائے گا. آج تمہیں نقصان پہنچا ہے، کل ان کو نقصان پہنچے گا. یہ تو ہوتا رہتا ہے. جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا، ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک ریسلر ہوتا ہے، کبھی وہ جیتتا رہتا ہے، کبھی وہ ہارتا رہتا ہے. ایک باکسر ہے، کبھی وہ جیتتا رہتا ہے، کبھی وہ ہارتا رہتا ہے. دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ہے کہ جو
لوگوں کے درمیان یہ بدلتے رہتے ہیں۔ البتہ جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک باکسر ہوتا ہے، کبھی وہ جیتتا رہتا ہے، کبھی وہ ہارتا رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جیتنے اور ہارنے کا تعلق اس کے پرفارمنس سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ جیتتا ہی جیتتا رہتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے پرفارمنس سے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس کا مطلب یہ ہے کہ بس خدا نے فیصلہ کر دیا، کچھ قوم ترقی کر جائے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گی، اگلی دفعہ خدا اس کو باری دے دے گا، پھر اس کے بعد اس کو باری دے دے گا۔ ایسا نہیں، خدا جو باری دے گا تو اس کے لیے اس قوم کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جیت ہار یہ چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے قوموں کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ تو یہ دیکھیں، بس یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے کس طرح جنگ احد کے بارے میں یہ بتایا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، کیوں ہوئی۔ اس کے بعد پھر چھوٹے موٹے کئی واقعات ہوئے، کئی جھڑپیں ہیں، کچھ تلخ واقعات بھی ہو گئے۔ مثلا کچھ مبلغین کو حضور نے بھیجا، ان کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ ایک قبیلے نے تو باقاعدہ حضور سے آ کے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف مبلغین کو بھیجیں، اور آپ نے بھیجا، انہوں نے خود قتل کر دیا ان کو، ایک سازش کے تحت انہوں نے اس طرح کیا۔ تو کئی اس طرح کے تلخ واقعات ہوئے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے جنگ خندق، جنگ احزاب۔ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے، حزب یعنی گروہ، پارٹی۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے گروہ مل کے، کیونکہ ان کی ہمت بھی ذرا بڑھ گئی جنگ احد کے بعد، اور پیغمبر اکرم نے یہ کیا، یہ جو جنگیں ہوئیں، جنگ بدر پھر جنگ احد، تو پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 بڑے قبیلے تھے۔ تو پہلے آپ نے یہ کیا کہ بنو قینقاع کو آپ نے بنو قینقاع کو آپ نے وارن کیا اور ان کو ڈس آرم کیا، کیونکہ وہ مشرکین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پھر جب جنگ احد ہوئی تو بنو نذیر کو آپ نے نکال باہر کیا مدینے سے۔ پہلے مرحلے پر صرف وارن کر کے چھوڑ دیا تھا، دوسرے مرحلے پر آپ نے ان کو نکال باہر کیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں یعنی یہ جو بنو نذیر کے لوگ نکل کے گئے نا یہاں سے، تو وہ جا کر کہیں اور آباد ہو گئے، اور انہوں نے مشرکین سے جوڑ توڑ ساز باز شروع کر دی۔ پھر اس میں خیبر کے یہودی بھی شامل ہو گئے، اور باقاعدہ وہ گئے، مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد انہوں نے مشرکین کو اکسایا اور کہا کہ ایک فائنل حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیتوں میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہودیوں سے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کیسے الائنس بنا سکتے ہیں، تمہارا جو مذہب ہے وہ تو مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، تم بھی توحید کو مانتے ہو، رسالت کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، ہم لوگ بت پرستی کرتے ہیں، تم بت پرستی کے خلاف ہو، یہودی تو بت پرستوں کے خلاف تھے، تو تمہارا جو مذہب ہے وہ تو مسلمانوں سے زیادہ میچ کرتا ہے۔ تو یہودی نے کہا، جو ان کا لیڈر وہاں گیا تھا مشرکین کے پاس، اور یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں بھی آئی ہے یہ بات، کہ کہا کہ ہمارے نزدیک تم لوگ یعنی مشرکین مکہ، تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ مشرکین بھی حیران ہو گئے اس بات پر، نہیں یار ایسا نہیں کہیں گے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ہم تمہیں۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ یہود و حنود سے زیادہ خطرناک ہے، شیعہ جو ہے وہ زیادہ بڑا کافر ہے کسی اور کے مقابلے میں، اتنے دشمنی میں تلے ہوئے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی تمہاری باتوں پر تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے
جب یہ ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں ان کو سجدہ کرو. وہ پھنس گئے مشرکین. ٹھیک ہے, وہ بڑی ریلیجس ہارمنی کی بات کرنے گئے تھے. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو سجدہ کر دیا صرف الائنس قائم کرنے کے لیے کہ ہمارا اتحاد ہو جائے مسلمانوں کے خلاف. وہ اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے. اور پھر یہی ہوا کہ ایک لشکر تیار ہوا اور مشرکین سے بڑے جنگجو 1000 سے زیادہ وہاں سے تیار ہوئے, پھر کچھ اور لوگ تیار ہوئے, یہودی تیار ہوئے, بنو قریظہ تو بعد میں شامل ہوئے, لیکن بنو نذیر کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے. تو کرتے کرتے کوئی 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. 10,000 بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں, 10,000 کا لشکر. ادھر حضور کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے حسب معمول صحابہ کرام کو جمع کیا, مشورہ کیا ان سے یہ کیا کرنا ہے. اب مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. تو سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ اس قسم کے حالات اگر ہوں کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو, ہماری تعداد کم ہو, تو ہمارے علاقے میں یعنی ایران میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن اس سے آگے پیش قدمی نہ کر سکے. تو حضرت سلمان فارسی کا جو یہ آئیڈیا تھا یہ حضور کو پسند آیا, باقی مسلمانوں کو بھی پسند آیا کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں. اور پھر ٹیمیں تیار کی گئیں, 10 افراد کی ٹیمیں, اور دو افراد کی ٹیمیں, اور ان سے کہا گیا کہ آپ 10 ہاتھ خندق کھودیں گے. اور پھر یہ خندق کے کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو پیغمبر اکرم خود شریک ہوئے خندق کے کھودنے میں. اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ معاشی مسائل کے بھی شکار تھے, تو کھانے کے لیے بھی بہت کم میسر تھا. تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودتے تھے. وہ واقعہ بھی ہے نا, کسی نے آ کے حضور سے کہا کہ میں بھوکا ہوں, اب میرے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اس میں حصہ لیا. حضرت سلمان فارسی کا آئیڈیا تھا, تو حضرت سلمان فارسی نے سب سے زیادہ کام کیا اور کئی لوگوں کے برابر کام کیا. اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی اوور ٹائم کیا انہوں نے. تو مختلف قبائل جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ سلمان فارسی ان کے ساتھ مل کے کام کریں. تو لوگ کہہ رہے تھے سلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہیں, ہماری پارٹی میں ہیں. اس بات پہ بحث ہو رہی تھی, سلمان ہم میں سے ہے. پیغمبر اکرم نے جب سنا فرمایا السلمان منا اہل البیت, کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. تو یہ جو حضور نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, یہ جنگ خندق کے موقع پر, خندق کی کھدائی کے دوران آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم میں سے. اچھا, یہ جو ہے منا اہل البیت, یہ بعض دیگر ائمہ طاہرین سے بھی یہ جملہ آیا ہے, بعض اور ان کے اپنے ماننے والوں کے لیے بھی, خاص لوگوں کے لیے, کہ وہ ہم اہل بیت میں سے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن اہل بیت کے طرفدار تھا, اہل بیت کا بڑا مخلص تھا اہل بیت سے. تو اس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے. تو اس سے قطع نظر کہ کسی کا قوم کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, خاندان کیا ہے, کس بیک گراؤنڈ سے وہ آیا ہے, اگر وہ اسلام سے, پیغمبر اسلام سے, اہل بیت اطہار سے مخلص ہو جائے تو اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے, یہ ہمارا ہے. تو خندق کی کھدائی ہوئی بہرحال, اور اس کے بعد جب لشکر آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ خندق ہے. وہ لشکر رک گیا, پڑاؤ ڈالنا پڑا اس کو. اب یہ پڑاؤ پڑا رہا اسی طرح, اور 25 دن یا 30 دن گزر گئے. یہ جو لشکر دور سے آتا ہے نا, اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی.
اس کو زیادہ رسد کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا رہنا پڑاؤ ڈالنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب وہ پڑے ہوئے تھے، پہلے تو آئیڈیا بناتے رہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے جو یہودی مدینے کے اندر تھے انہوں نے ایک سازش کی اور انہوں نے پیچھے سے مدینے کو انسیکیور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مدینے سے سارے مرد جا چکے تھے، مدینے کے باہر تھے وہ، تو اندر انہوں نے مدینے کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اس خندق کو عمرو بن عبد ود نے، اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھے، انہوں نے خندق کو پھلانگ لیا اور وہ اس پار آ گئے، اور عمرو بن عبد ود سب سے آگے تھا، اور اس نے آ کے مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں آؤ اور مقابلہ کرو، حل میں مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اب روایتیں کچھ اس طرح ہیں کہ جب وہ چیلنج کر رہا تھا تو یہاں جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہ خوفزدہ ہو گئے، ایک تو اس بات سے، اس کی جرأت کو دیکھ کے کہ وہ خندق پھلانگ کر آ گیا۔ حالانکہ یہ بات بھی بہت عجیب ہے، کیونکہ خندق کی کھدائی جب طے پائی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ خندق کی چوڑائی اور اس کی گہرائی جو ہے وہ اتنی ہوگی، ایک وڈتھ اور ایک لینتھ جو ہے وہ طے کر لیا گیا تھا، اور وہ اسی طرح طے کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس کو پار نہ کر سکے، ایون گھوڑے پہ بیٹھ کر۔ ایک عرب کا گھوڑا جو ہوتا ہے، ایک اچھی نسل کا گھوڑا، تو وہ جتنی بڑی جست لگا سکتا ہے اس سے زیادہ رکھا گیا تھا تاکہ وہ پھلانگ نہ سکے۔ اس کے باوجود اگر وہ آ گئے تو اس پر بھی ایک JIT بننی چاہیے کہ وہ کیسے آ گئے اور کس جگہ سے آ گئے، اور جہاں سے آئے تھے اس کی چوڑائی آیا اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق تھی یا نہیں تھی، اور اگر نہیں تھی محمد وآل محمد صلی اللہ تو وہاں کس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی؟ پوری انکوائری ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن وہ آگے آنے کے بعد للکار رہے ہیں اب وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں آؤ مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر کے جنت میں چلے جاؤ، یا میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، یا مجھے قتل کر کے جنت میں چلے جاؤ یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ جنت بانٹ رہے ہیں، اور جنت کے طرفدار جو ہیں، طلبگار، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بعض روایتوں میں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تو اکیلے 20 آدمیوں سے جنگ کرتا ہے۔ اب فلاں جنگ میں میں نے دیکھا کہ اس کے جو ڈھال تھی نا، وہ زرہ، وہ سپر، وہ گر گئی تو اس نے اونٹ کے ایک بچے کو ڈھال بنا لیا۔ یعنی خود بھی جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اور بھی اگر ارادہ کرے تو اس کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ نہیں جانا، اور اس کی جرأت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں مسلمانوں کوئی نہیں ہے تمہارے درمیان، کوئی تو نکل کر آئے، یہاں تک کہ وہ بہت ہی سخت الفاظ استعمال کرنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کیونکہ وہ توہین آمیز لہجے میں آ گیا۔ ظاہر ہے جنگجو ہے اور اس جنگجو کا کام ہی لڑنا ہے، اور وہ آ کے اپنا مبارز طلب کر رہا ہے اور سامنے سے کوئی نہیں آ رہا، تو اس کی ٹریننگ یہی ہے نا۔ اچھا، یہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے پہلی مرتبہ اپنا مبارز طلب کیا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ اس نے آواز لگائی، پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت سے موقع پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آخر میں حضرت علی کو جانا ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ پہلی مرتبہ میں بھیج دیں،
بجائے اس کے کہ تھرڈ اٹیمپٹ میں بھیجیں، فرسٹ ٹائم بھیج دیں۔ نہیں، فرسٹ ٹائم اگر بھیج دیں گے تو لوگوں کو شکایت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے لو ہم بھی جانا چاہتے تھے، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے، اور انہیں کو بھیج دیتے ہیں ہمیشہ۔ اس لیے اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہر شخص کو ایکول اپورچونٹی دینا چاہتے ہیں کہ جو جانا چاہے موسٹ ویلکم، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر جب کوئی نہیں آمادہ ہوتا ہے تو بالآخر علی علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا کہ بالآخر آپ نے حضرت علی کو بھیجا، اور جب بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ برز الایمان کل الی الکفر کلہ، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیونکہ کل کا کل ایمان یہی تو ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، باقی اندر شہر میں تو بوڑھے بڑے بیمار خواتین بچے وہ رہ گئے ہیں۔ اگر آج یہ کامیاب ہو جائے، اگر آج عمرو بن عبد الود کامیاب ہو جائے، ابھی وہ پھلانگ کے آیا ہے، پیچھے 8-10 اور آ گئے ہیں، اس کے بعد پورا لشکر آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا یہاں سے آنا آسان ہے، سب آ جائیں گے، اتر کے آ جائیں گے، نیچے کچھ بھر دیں گے اس دوران اور پھر آرام سے آ جائیں گے وہ۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو در حقیقت صورتحال ایسی ہے کہ کل کا کل ایمان یہ ہے، اور کل کا کل کفر، یعنی کفر کے تمام دستے، تمام جماعتیں، تمام گروہ مل کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں بھی بہت ساری آیتیں میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو کل ایمان، پھر آپ حضرت علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد الود کو تحت کر دیا۔ جب آپ نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد جو 2-4 لوگ آ گئے تھے پھلانگ کے، وہ بھی واپس پلٹے۔ جب وہ واپس پلٹ کے بھاگنے جانے لگے، اب مسلمان بھاگے ان کے پیچھے، اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو مار دیا، کچھ جو ہے وہ گڑھے میں گر گئے، خندق میں واپسی پہ گر گئے، اندر گر گئے تو اس پر پتھراؤ کر دیا۔ پتھر کھانے کے بعد اس نے کہا یار تلوار سے ہی مار دو، اس طرح تو نہیں مارو پتھر سے۔ پھر ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کے تلوار چلا دی اور اس کو وہاں مار دیا۔ مرتے مرتے اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تیرے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں، کاش میں علی کی تلوار سے قتل ہوتا۔ علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہونے کو بھی لوگ فخر سمجھتے تھے کہ بھئی اس کی اولاد میں، اس کے خاندان میں، اس کے قبیلے میں یہ بات ہوگی کہ فلاں ہمارا مارا گیا جنگ میں، مارا تو گیا علی کی تلوار سے مارا گیا۔ یعنی یہ بھی بڑی بات ہے کہ علی کی تلوار سے مارا گیا۔ تو اس کو اس بات پہ افسوس تھا کہ میں کسی اور کی تلوار سے مارا جا رہا ہوں، کاش میں علی کی تلوار سے مارا جاتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ایک ضربت جو علی علیہ السلام نے لگائی روز خندق، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو دیکھیں یہ بھی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کل کا کل اسلام یہ ہے، کل کا کل کفر وہ ہے۔ اگر آج یہ ناکامی ہو جاتی ہے یہاں پر خدا نخواستہ، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسلام باقی ہے، اگر عبادت باقی ہے، اگر قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی، تو اس کی وجہ علی علیہ السلام کی یہ ضربت ہے۔ تو یہ سچویشن ایسی، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ تو ظاہر ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پھر راہ فرار اختیار کر گئے، واپس چلے گئے۔ وہ اس جنگ میں شاید 5 مسلمان شہید ہوئے اور 10-20 ان کے قتل ہوئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔
تو حضور نے اس کے بعد فرما دیا تھا کہ دیکھو اس کے بعد پھر ہمارا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، بس یہ آخری، اس کے بعد ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور تاریخ بھی ایسی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ مشرکین نہیں آئے، پھر تو حضور گئے نا فتح مکہ میں، لیکن وہ نہیں آئے دوبارہ۔ تو جنگ احزاب اس طرح ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضور جب واپس آئے مدینے میں تو آپ نے یہاں آنے کے بعد بنو قریظہ کو البتہ آپ نے پہلے تو 2 قبیلے کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، ایک کو صرف غیر مسلح کیا تھا، ایک کو جلا وطن کر دیا تھا، لیکن پے در پے چونکہ ان کی سازشیں چل رہی تھیں اور اس دفعہ تو انہوں نے انتہا کر دی، تو آپ نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے بند کر دیا، یہ یہودی جہاں رہتے تھے نا قلعے کی صورت میں رہتے تھے ہر جگہ، لیکن جب محاصرہ شدید ہوا تو ان کو کھولنا پڑا، پھر اس کے بعد یہ داخل ہوئے مسلمان، تو ان سب کو ایک جگہ گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پھر یہ طے کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے جو معاملات ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارے اس معاملے کو فیصلہ کرنے کے لیے کس کو مقرر کیا جائے، میں خود کروں یا کسی اور سے کرواؤ گے؟ انہوں نے مسلمانوں میں سے دیکھا اور وہاں پر مسلمان ایک انصاری صحابی کو کہا کہ اس سے کروا لیتے، اس سے کروا لے۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ انصاری ہیں اور ان کا جو ہے وہ یہودیوں سے پہلے روابط رہے ہیں، تعلقات رہے ہیں، تو یہ ذرا سافٹ کارنر رکھتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا اس سے کروا لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس سے کروا لیتے ہیں، ہاں بھائی فیصلہ کرو ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے جو سازشیں انہوں نے کی ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کا سارا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پہ ضبط کر لیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے فیصلہ کر دیا، تو حضور نے تائید کر دی تم نے صحیح فیصلہ کیا، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ نے کہا کہ آسمان پہ یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہودیوں نے آپس میں کہا کہ حضور سے فیصلہ کرواتے، بے وقوف، تم نے بھی کس سے فیصلہ کروا دیا؟ کیونکہ حضور سے فیصلہ کرواتے تو جو حضور کا طرز عمل رہا ہے، جو حضور کی سیرت رہی ہے ظاہراً ان کے فیصلے کی حضور نے تائید فرمائی، لیکن حضور کی جو سیرت رہی ہے تو حضور کبھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا جائے۔ ان کی تعداد کوئی 400 کے قریب تھی، تو حضور یہ پسند نہیں کرتے کہ 400 آدمیوں کو قتل کیا جائے۔ اتنے لوگ تو تمام جنگوں میں قتل نہیں ہوئے تھے، 400 افراد۔ یہ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور فیصلہ کرتے تو یہ فیصلہ نہیں کرتے، نرم فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے خود ہی آپٹ کیا کہ بھائی ان سے کروا لیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تو حضور نے تائید کر دی اس فیصلے کی، اور اس طرح بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ جو ہے تھوڑا سا ڈسپیوٹیڈ ہے، بہت سی تاریخ، بہت سی سیرت کی کتابیں ایسی ہیں جن میں اس کو یعنی اس قتل کو نہیں لکھا گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، آرٹیکلز بھی لکھا ہے، ریسرچ پیپر لکھا ہے، اور بہت سے مسلمان اسکالرز یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ یہودی ان واقعات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں نے یہ کیا اور تمام مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا، ان کا مال و متاع لوٹ لیا، اس کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سیریز ہے، یہودیوں کے اور قبیلے بھی ہیں جن کو آپ نے ڈس آرم کیا، جن کو آپ نے علاقہ بدر کیا، یہ بھی تو ہے نا، جن کو چھوڑ دیا، ان کو تو نہیں مارا آپ نے۔
لیکن جب پے در پے انہوں نے سازشیں کی تو پھر آپ نے اس کے بارے میں سخت فیصلہ کیا۔ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے بہرحال کتابوں میں، اس کا انکار کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ ہمارے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں یہ والا واقعہ بنو قریظہ کے لوگوں کو، مردوں کو قتل کرنے والا واقعہ یہ لکھا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی ظلم نہیں ہے، یہ جو ان کا جرم تھا اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اس سے فیصلہ کروا لیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا، خود انہوں نے تائید کر دی۔ تو بنو قریظہ کا یہ انجام ہو گیا۔ تو جنگ احزاب کے خاتمے کے بعد مسلمان کافی پرسکون ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم کو بھی یہ موقع ملا کہ آپ نے کچھ ایسے کام انجام دیے جو ذرا امن والے کام تھے، سکون سے کرنے والے تھے۔ جنگ احزاب کو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا۔ سورہ احزاب کا نام سورہ احزاب اسی لیے، اس کے اندر اور موضوعات بھی ہیں، لیکن جنگ احزاب کے بارے میں خصوصی طور پر آیتیں ہیں۔ مثلا آیت نمبر 9 سے اگر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو وہ نعمت یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھائے تو ہم نے آندھی بھیجی، یعنی خدا نے آندھی بھیجی، اس آندھی کی وجہ سے دشمن کو زیادہ نقصان ہوا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ کون لوگ ہیں یہ وہی ہے نا جو آیت نمبر 9 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 10 ہے کہ جب اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تو تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جو منافقین جب اور جن کے دلوں میں بیماری ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ تو فریب کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو تمہارے لیے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یثرب مدینہ کا نام ہے پرانا، کہ اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل، مدینہ سے مراد وہاں میدان میں، تو یہاں سے نکل چلو، فرجعوا، واپس پلٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ ان میں سے وہ تھا جو نبی سے اجازت طلب کرنے لگا۔ یقولون اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہیں، یعنی ہمارے گھر انسیکیور ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم گھر جا کے اپنے گھر کی حفاظت کریں، کیونکہ اندر بنو قریظہ نے انسیکیور کر دیا تھا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ ان کے گھر اس طرح کھلے ہوئے نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اصل میں تو وہ فرار چاہتے تھے، اصل میں وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کے ذرا اپنے گھر کی سیکیورٹی کریں۔
تو کئی آیتیں ہیں. قل، کچھ آیتیں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں میں. آیت نمبر 16، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. کہہ دیجیے اگر تم موت یا قتل سے فرار بھی ہونا چاہو تو تمہیں کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور سوائے چھوٹی سی زندگی کے اور لذت کے تمہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی اگر تم فرار کرنا چاہ رہے ہو، کیوں فرار کرنا چاہ رہے ہو؟ جان بچانے کے لیے نا. اگر تم جان بچا بھی لوگے تو یہ تمہاری زندگی کتنی چلے گی؟ کتنے دن اور زندہ رہ جاؤ گے؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ کہیے کہ اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے. او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تم پر رحمت کرنا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ اپنا ولی اور نہ اپنا مددگار پائیں گے. یحسبون الاحزاب، آیت نمبر 20، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یاتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب. یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی موجیں گئی نہیں ہیں، اگر وہ پھر حملہ کریں گے تو یہ آرزو کریں گے کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے ساتھ بھی وہ رہیں گے تو جنگ میں حصہ بہت کم لیں گے. اسی سورہ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بس اب یہ آیت اور پڑھ دیکھیں کہ مومنین کا رویہ کیا ہے. یہ تو منافقین اور ڈرنے والے لوگ ہیں نا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے اس لشکر کو دیکھا تو قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. یہ ان کے لیے جو شہید ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا إِلَّا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرہ برابر نہیں بدلے. تو سورہ احزاب میں جنگ احزاب کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جنگ احزاب میں، ہر جنگ میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے جنگ احد میں بھی ہے، آگے دیکھیں گے آپ تو جنگ حنین میں بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ایک گروہ جو ہے وہ بزدلی دکھا رہا ہے، ایک گروہ جو ہے میدان سے فرار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک آیت اور ہے جس میں ایک جملے کی طرف اشارہ ہے، میں اس کو سناؤں. بر محمد وآل محمد صلوات. بہرحال اس میں کئی آیتیں ہیں. ایک آیت ہے اس میں یہ اشارہ ہے، سورہ احزاب انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان کے جو دروس ہوتے ہیں تفسیر والے، تو اس میں سورہ احزاب کو اس دفعہ ہم موضوع بحث بنائیں. سورہ احزاب میں بہت سارے موضوعات ہیں اور بعض بڑے حساس موضوعات بھی ہیں، تو سورہ احزاب میں جنگ احزاب کے علاوہ یہ موضوعات ہیں. تو وہ ایک آیت ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی معاف کیا ہے. جنگ احد کے بارے میں ہے نا، اللہ نے معاف کیا، تو اللہ نے تمہیں پہلے بھی معاف کیا. اللہ نے تمہیں معاف کیا، پھر تم اگلی جنگ کے اندر پھر بزدلی دکھا رہے ہو. پھر خدا معاف کر دے گا اگلی جنگ میں، پھر تمہاری پرفارمنس وہی رہے گی. تو بار بار
ایک ہی چیز اگر دہرائی جائے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہوتی وہ چیز کہ اللہ بار بار معاف کرتا رہے تمہیں اور تم ہر جنگ کے اندر اپنی وہی روش دوبارہ دکھاتے پھرو۔ تو یہ آیتیں جو ہیں وہ خود قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ کوئی تاریخ اور سیرت یا کوئی اور کتاب نہیں ہے کہ جس میں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا طرز عمل کیا تھا، اور ساتھ میں وہ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو مجاہدین اسلام ہیں، جنہوں نے جنگ بھی کی، قربانی پیش کی، شہید بھی ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا، اسلام بچا رہا۔ تو جنگ احزاب کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کچھ وہ کام کیے، پھر ہم بعد میں اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس میں آپ نے خطوط لکھے، اسلام کی تبلیغ کے سلسلے کو ذرا دوسرے علاقوں میں پھیلانے کی کوشش کی، حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور جب جنگ والا ماحول ختم ہوا، ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک آپ کی طرف سے ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھی، کیونکہ مکے سے آپ نکل کے آئے تھے، اب مکے میں تو انہی کا کنٹرول تھا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی مکہ جائیں گے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ دیکھتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ آپ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، تو آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، اور پھر وہاں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر پھر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے، ابھی یہیں روک دیتے ہیں۔